میں صدر پاکستان کا عہدہ کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا عہدہ ہے جس کے عہدیدار کو 23 مارچ اور 14 اگست پہ دھوپ لگانے کے لیے نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد پورا سال صدر صاحب کہیں نظر نہیں آتے۔ آج صدر عارف علوی نے کہا، ہمیں دنیا کے نظام کو پرامن بنانے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ سمندری وسائل سے استفادہ کر کے معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ بیان تھا صدر مملکت عارف علوی کا۔ شکر ہے یہ والا صدر کوئی نہ کوئی بیان داغ کر یہ ضرور بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ صدر رفیق تارر اور ممنون حسین سے بہتر ہے۔ پاکستان جیسا نظام دنیا میں اور کہاں کہ صدر سے تمام اختیارات لے کر اسے نمائشی عہدہ بنا دیا گیا، لیکن اس نمائشی عہدے کی تنخواہ میں پچھلے دور حکومت میں 958% اضافہ کیا گیا۔ دیگر الاؤنسز مراد تنخواہ سے الگ رکھے گئے۔ اس سے قبل صدر کی تنخواہ 81,000 روپے تھی، لیکن صدر ممنون حسین کی 30 رکنی خاندان سمیت سرکاری خزانے سے حج کے علاوہ تنخواہ ایک دم 8,46,550 روپے مقرر کر دی گئی، جو چیف جسٹس کی تنخواہ سے 1 روپیہ زیادہ ہے۔ وجوہات یہ بیان کی گئی کہ صدر کی تنخواہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے، گویا اس ملک پہ سب سے پہلا بوجھ صدر کا ہوتا ہے، جو کوئی کام نہیں کرتا لیکن تنخواہ سب سے زیادہ لیتا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی تنخواہ لیتے ہیں وہ ہیں جج صاحبان، اور جج بھی وہی کام کرتے ہیں جو صدر کرتا ہے، یعنی کچھ نہیں۔ ثابت ہوا جو کچھ نہیں کرے گا اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوگی۔ جب صدر کو بے اختیار کر دیا گیا تب 8,46,550 روپے پہ سرکاری خزانے سے سانڈ پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ذرا نظر ڈالیں سینٹ پہ۔ پروفیسر رسول بخش رئیس کے مطابق سینٹ کا لفظ لاطینی زبان سینیٹا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے دانا لوگوں کی کونسل۔ گویا ایک سینیٹر کو دانا، عقل مند اور سٹیٹس مین ہونا چاہیے۔ ملک کے لیے قانون بنانا اور پہلے سے موجود قانون میں تبدیلی کرنا یہ سینٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ یہ قانون IT کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، بٹ کوائن کے لیے بھی، کھیلوں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، کیا ہمارے سینٹ پہ بیٹھے ہوئے دیسی بیل بٹ کوائن کو جانتے ہوں گے؟ جبکہ ہمارے ہاں سٹیٹس مین شپ کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ سپریم کورٹ سے نااہل ہونے والے افراد جیسے یوسف رضا گیلانی اور سعدیہ عباسی سینٹ کے امیدوار ہیں۔ رومن طرز پہ سینٹ الیکشن کروانے سے دانا، عقل مند تو کبھی معرض وجود میں نہ آ سکے۔ ہاں، ایک عرب پتی نسل کی وہ کھیپ ضرور سینٹ میں پہنچتی ہے جس کو پاکستان کے جغرافیائی مسائل، غربت کی تعریف تک کا علم نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارے لیے قوانین پاس کرتے ہیں۔ مگر اب یہ عوام کا ریوڑ بھی پوچھتا ہے کہ جو سینیٹر 50 یا 60 کروڑ خرچ کر کے سینٹ میں پہنچتا ہے، وہ اپنے لگائے ہوئے پیسے سود سمیت وصول کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہوگا۔